بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے پروردگار عالم نے انسانی جسم پر دو ایسی نشانیاں رکھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں اور بہت بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ جس بندے کے جسم پر یہ دونوں نشان موجود ہوں وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کا مقرب بندہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے نوع انسانی کو کائنات کی جملہ مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور خوبصورت سانچے میں تخلیق فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمان ہے کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم اور عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے۔ انسانی وجود کے اندر ایک ایسی فطری شان اور پوشیدہ عظمت موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی کامل قدرت اور بے پناہ حکمت کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک شاہکار ہے۔ یہی اعضاء اور یہی نقش و نگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقی قدرت کا مظہر ہیں۔ انسانی بدن میں وقت کے ساتھ رونما ہونے والی تبدیلیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام قدرت کا حصہ ہیں، اور ان طبعی تبدیلیوں کے ہمراہ انسانی جسم کے مختلف حصوں پر جو نشانات ظاہر ہوتے ہیں وہ دراصل انسان کے پاکیزہ اخلاق اور بلند کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہی میں سے دو خاص نشانات ایسے ہیں کہ اگر کسی فرد کے جسم پر یہ دونوں آشکار ہو جائیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ پسندیدگی کے حامل بن جاتے ہیں۔ وہ انسان جس کے بدن پر یہ علامات پائی جاتی ہیں انتہائی بلند رتبہ ہیں۔ ہماری آج کی یہ گفتگو انہی دو اہم نشانات کے حوالے سے ہے کہ انسانی وجود کے کن مخصوص اعضاء پر اگر یہ نشان نمودار ہوں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتے ہیں، اور یہی نشانات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور خاص فضل کو سمیٹنے کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ وہ نورانی نشان ہیں جو صرف چنیدہ بندوں کو ہی عطا کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان ظاہری نشانات کے پس پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت اور تقدیر کا گہرا پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ مبارک نشان کبھی ماتھے پر منور ہوتے ہیں، کبھی ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر، اور کبھی پاؤں کے ٹخنوں پر۔ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی شے کسی مخصوص علامت سے پہچانی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کے جسم پر پائے جانے والے یہ مخصوص نشانات بھی الہی رحمت کے آثار کہلاتے ہیں۔ یہ علامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بے لوث محبت کی یاد دہانی ہیں جو وہ اپنے مخلص بندوں کے لیے رکھتا ہے۔ ایسے عظیم لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اس جہاں میں بھی محبوب الہی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان پر باری تعالیٰ کی خاص عنایات برستی رہیں گی۔ پس جس کسی انسان کو اپنے جسم پر ایسے آثار نظر آئیں اسے فوری طور پر سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ یہ محض کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی طرف سے تقدیر کا ایک بیش بہا تحفہ ہے۔ یہ اس سچی بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی خاص محبت اور رحمت سے نوازنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ واقعی خوش نصیب ہیں وہ نفوس جن کے وجود پر یہ نشانات ثبت ہیں، کیونکہ یہ علامات صرف ظاہری جسمانی نہیں بلکہ گہری روحانی اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر انسان اپنی ذات میں غور و فکر کرے تو اسے پروردگار کی عطا کردہ اربوں نعمتیں ہر سو بکھری نظر آئیں گی۔ وہ اگر پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی اللہ کے شکر میں گزار دے تب بھی حق بندگی ادا کرنا ناممکن ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کائنات کی تمام دولت دے دی جائے لیکن بدلے میں اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور چلنے کے لیے پاؤں جیسی بنیادی نعمتیں چھین لی جائیں تب اسے ان کی اصل قدر معلوم ہوگی۔ بصارت کتنی عظیم نعمت ہے، یہ کسی نابینا سے دریافت کریں۔ المختصر ہمارا پورا وجود
خدائے لم یزل کی نعمتوں کا محور ہے۔ شکر دراصل دل کی اس قلبی کیفیت کا نام ہے جو کسی نعمت کے ملنے پر پیدا ہوتی ہے۔ بندہ جب کسی نعمت کو حاصل کرتا ہے تو وہ دلی طور پر خوشی اور سرور محسوس کرتا ہے، اور اس کے اثرات اس کے جسمانی اعضاء پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی زبان سے شکر کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ باطنی طور پر اپنے محسن کے سامنے جھک جانے اور سجدہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ جس عظیم ہستی کی جانب سے یہ احسان ہوا ہو اس کی بھرپور حمد و ثنا کرنا ہی اصل شکر ہے۔ بندے کی طرف سے شکر کا اصل مستحق صرف اللہ ہے، جس نے نعمتوں کے انبار لگا دیے ہیں، جس کا شکر ادا کرنا تو درکنار ان نعمتوں کو شمار میں لانا بھی انسانی بس سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں پر شکر گزاری کی تعلیم دی ہے اور ان کی ناقدری سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حکم الہی ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اسے یاد رکھوں گا۔ تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری سے بچو۔ جو بندہ اللہ کی شکر گزاری پر استقامت اختیار کرتا ہے اللہ اسے شاکر اور شکور کے لقب سے پکارتا ہے۔ یاد رہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ شکر گزار بندے اللہ کے انبیاء تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری کا خصوصی تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ نوح ایک نہایت شکر گزار بندہ تھا۔ قرآن میں حکم ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم واقعی صرف اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے خوشی سے کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ ایمان کی دولت بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے، پھر ہمیں اس عظیم ہستی کا شکر کیوں نہیں ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا۔ وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تمہیں ہر آلودگی سے پاک کر دے اور اپنی نعمتوں کی انتہا تم پر کر دے۔ یہ تو اللہ کی صرف چند نمایاں نعمتوں کا تذکرہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی لاتعداد نعمتوں کو گننا بھی ممکن نہیں۔ اسی لیے واضح طور پر فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ انسان اکثر اوقات بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ثابت ہوتا ہے۔ ایک سچا مسلمان تو ہر لمحہ اسی جستجو میں رہتا ہے کہ اسے شکر گزاری کی توفیق نصیب ہو جائے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کی غیبی مدد کے بغیر بندہ شکر ادا کرنے کی سکت بھی نہیں رکھتا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر نماز کے بعد شکر گزاری کی دعا مانگنے کی تلقین فرمائی کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری بہترین عبادت بجا لاؤں۔ نعمتوں پر شکر بجا لانا دراصل ان میں مزید اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں پہلے سے بھی زیادہ نوازوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا میری سزا بہت ہی سخت ہے۔ جب ہر چھوٹی بڑی نعمت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر اس کا شکر واجب اور ضروری ہے۔ جو شکر کی راہ اپناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ شکر دراصل ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کا پہلا راستہ یہ ہے کہ سچے دل سے اعتراف کیا جائے کہ یہ نعمت صرف اللہ کی عطا ہے، لہذا سوال بھی صرف اسی سے کرنا ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ زبان سے اس کی نعمتوں کا اقرار کیا جائے اور شکر کے کلمات کہے جائیں۔ تیسرا راستہ اعضاء کا شکر ہے، یعنی پورے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں جھکا دینا اور منع کردہ کاموں سے بچنا تاکہ یہ اعضاء اللہ کی نافرمانی میں نہ ہوں۔ یہی حقیقی شکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس بندے سے بے حد راضی ہوتا ہے جو لقمہ کھائے یا پانی کا گھونٹ پیے تو اللہ کی تعریف بیان کرے۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی شکر کی ایک صورت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادتوں کے لیے
راتوں کو اتنی طویل دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے مبارک پاؤں سوج جاتے۔ ام المومنین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا کہ کیا میں اللہ کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ جب تم ان سے کوئی اچھی چیز دیکھو تو اس کی حفاظت کرو، اور اگر کچھ برا دیکھو تو اس پر پردہ ڈال دو۔ کانوں کا شکر یہ ہے کہ جب ان سے کوئی خیر کی بات سنو تو اسے محفوظ کر لو۔ اصل شکر تو یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کو مکمل طور پر ترک کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص صرف زبان سے شکر کے دعوے کرتا ہے لیکن اس کے جسمانی اعضاء شکر سے خالی ہیں تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پاس اوڑھنے کے لیے ایک قیمتی چادر تو ہو مگر اس نے صرف اس کا ایک کنارہ پکڑ رکھا ہو۔ حقیقی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی دل سے قدردانی کی جائے اور عملی طور پر اس کا شکر ادا ہو۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ ان سے کوئی بھی معصیت کا کام نہ لیا جائے، نہ کانوں سے لغو باتیں سنی جائیں، نہ آنکھوں سے حرام مناظر دیکھے جائیں، نہ ہاتھوں سے کوئی برا کام کیا جائے۔ اس کے برعکس شکر یہ ہے کہ اپنی توانائیوں کو اللہ کی بندگی میں لگا دیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اپنے تمام اعضاء کو اس رب کی تابعداری میں وقف کر دیا جائے جس نے ہمیں نعمتوں کے خزانے عطا کیے ہیں۔ اللہ کے مخلص بندے تو کسی خوشی کی خبر ملنے پر فوراً سجدہ شکر بجا لاتے۔ اگر آپ کو اللہ نے شکر کی توفیق دے دی ہے تو اس پر بھی اللہ کا مزید شکر ادا کریں، کیونکہ اس کی حقیقی حمد کرنے والے بندے بہت قلیل ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میری نعمتیں تمہارے شمار سے باہر ہیں۔ اصل انسان وہی ہے جو اپنے مالک کا دیا ہوا رزق کھا کر اس کا احسان مانے۔ جو لوگ شکر کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں برکت اور اضافہ کر دیتا ہے، لیکن جو ناشکری کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ ہمیں نعمتوں کے بارے میں سوچنے اور غور کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ جب ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہوگی تو دینے والی ذات سے ہماری محبت بڑھ جائے گی۔ ہر مسلمان پر نعمت کی قدر کرنا لازم ہے، مگر انسانی فطرت ہے کہ جب اسے سب کچھ مل جاتا ہے تو وہ نعمتوں کی بے قدری شروع کر دیتا ہے۔ جب نافرمانی حد سے گزر جائے تو پھر آزمائشوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جب کوئی بندہ نعمت دیکھ کر صدقے دل سے الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب 30 نیکیوں کے برابر ہے۔ اصل شکر یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور دل کو ذکر الہی سے آباد رکھا جائے۔ جب بندہ شکر کرتا ہے تو صلے میں اس کی نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر شکر ادا کرنے والے شاکر کا مرتبہ اس صابر کے برابر ہے جو روزہ رکھتا ہے۔ نعمت دینے والے کی بارگاہ میں عاجزی سے جھکنا ہی اصل شکر ہے۔ شکر گزاری سے رزق، اعمال اور اولاد میں برکت آتی ہے، جبکہ ناشکری سے سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ مومن کا شیوا ہر حال میں شکر کرنا ہے۔ ناظرین، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ 2 نشان بہت زیادہ پیارے ہیں جو اس کے بندے کے جسم پر پائے جائیں۔ پہلا نشان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے کسی زخم یا چوٹ کی صورت میں جسم پر پڑ جائے۔ میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بے حد محبوب ہیں۔ اور دوسرا نشان وہ ہے جو نماز کی ادائیگی کے دوران سجدوں کی کثرت کی وجہ سے بندے کے گھٹنوں، ٹخنوں اور ماتھے پر پڑ جاتا ہے۔ اے لوگو، میرے پروردگار کو اپنی عاجز بندے کے وہ نشانات بھی بہت ہی بھلے لگتے ہیں۔
کتنے خوش نصیب ہیں وہ نفوس جن کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ان کی بندگی کی گواہی دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور دعا کی قبولیت کا بہترین وقت بھی وہی ہے۔ کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم 2-3 منٹ کا ایک لمبا سجدہ ضرور کریں۔ دنیا کا ہر پیچیدہ مسئلہ سجدے سے حل ہو سکتا ہے۔ آج ہی نیت کر لیں کہ ہر رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے۔ نماز کی پابندی کو اپنا شعار بنائیں تاکہ یہ نورانی نشان ہمارے جسم کا حصہ بنے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق دے اور ہماری اس ادنا سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، شاد و باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین۔